تو اس وقت جو یہ 5 صحابوں نے جب 10 سال پہلے انکار کیا تھا، اس میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن ابو بکر، جو ابو بکر کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، وہ انتقال کر چکے تھے۔ کیا کر چکے تھے بھائی؟ اب 4 بچے ہیں۔ اب اس میں کی 2 کی رائے آ گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، کہ چلو، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے نعرہ لگایا تھا کہ یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں امیر معاویہ، یا قیصر اور کسریٰ کی ترتیب پر چل رہے ہیں، باپ کے بعد بیٹا۔ خلافت اس کا نام ہے، خلافت وہ دین کی تشریح ہے جسے دیکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کر دیا؟ یہ اختلاف تھا عبد الرحمن بن ابو بکر کا۔ تو یہ تو چلے گئے، سن 50 ہجری میں جب طے ہوا اس وقت یہ تھے، جب 60 ہجری میں عبد الرحمن بن ابو بکر نہیں تھے۔ اب 4 صحابہ بچے، پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کی رائے کیا ہو گئی کہ یہ صحیح نہیں ہے فیصلہ، یہ کیا نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے، لیکن ہمیں خون ریزی نہیں چاہیے۔ کیا نہیں چاہیے؟ فتنے فسادات نہیں چاہیے ہمیں وہ پھر سے حضرت علی کا دور نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے بیعت کر لی، خلاف تھے حضرت عبداللہ بن عباس، بڑے مفسر علماء کے سردار ہیں، اللہ نے فصیح علم دیا تھا۔ عبداللہ بن عمر یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، یہ تو محدث تھے، حدیثوں کے شیخ مانے جاتے تھے۔ ان دونوں کی رائے ہو گئی۔ اب بچے 2، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ ان کی دونوں کی رائے تھی کہ ہم ہرگز یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری گردنیں کٹ جائیں، لیکن شریعت میں ایسا امیر نہیں چن سکتے، ہم ایسا اپنا مربی نہیں چن سکتے جو گھاٹے کا ہے۔ دیکھو، ہاں 2 رائے ان کی ہو گئی، 2 رائے وہ بھی اپنے حق پر تھے، یہ بھی حق پر تھے۔ اب یہ دونوں یزید کی بیعت سے انکار کر بیٹھے۔ اب انکار ہو گیا، اب ان دونوں میں اختلاف ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر میں اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ کس بات پر؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی رائے تھی کہ آپ مدینے میں رہ کر یہاں آپ نائب بنیے، آپ اہل بیت میں ہیں، آپ سے یہاں ہم اس کا دیکھ لیں گے، یزید کا سامنا کریں گے۔ یہ رائے کس کی تھی؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ الگ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کوفہ میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں، کہاں ہوئے ہیں؟ اور کوفیوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھے۔ کیا لکھے؟ کہ آپ آ جائیے، آپ ہمارے نائب ہیں، ہم آپ کو ہی امیر مانیں گے۔ تو جب یہ مسئلہ چلا نا، تو پھر حضرت امام حسین نے، کوفہ والوں نے بارہا خطوط پر خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ تو حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آگے پہلا کہ جاؤ دیکھو وہاں کی کیفیت کیا ہے، دیکھو یہ سلسلہ اب سے شروع ہو گیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کوفہ میں، تو وہاں 12,000 لوگ بیعت ہو گئے۔ کتنے لوگ؟ دیکھو کتنے لوگ۔ تو وہاں سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو کہا یہاں امن لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ اور آپ کے خلافت پر لوگ منتظر ہیں، آپ آ جائیے۔ آپ کیا کر دیجئے؟ آپ عبداللہ ابن زبیر کی رائے تھی رضی اللہ عنہ، دیکھو بھائی سنیں، عبداللہ ابن زبیر کی رائے تھی آپ یہیں سے امیر بنیے اور مدینے میں رہیے، کوفہ مت جائیے، فتنے کا دور ہے، یہ کب آپ سے خطا کریں گے پتہ نہیں، کب ہاتھ اٹھا لے پتہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے دے دی کہ تم جا رہے ہو لیکن اہل و عیال کو تو یہاں رکھو، کہیں یہ نہ ان کے شکار بن جائے۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 12,000 لوگ وہاں پر بیعت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تو ان کو لگا کہ یہ
شروعات ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ امام حسین کے خلافت کی شروعات ہو گئی ہے. تو انہوں نے فوراً خط بھیجا، امام حسین آپ آ جائیے، یہاں ہم امن دیکھ رہے ہیں. اس وقت کوفہ کی جو گورنر تھے نعمان ابن بشیر تھے. کون تھے بھائی؟ نعمان ابن بشیر. وہ بہت سادے آدمی تھے. تو جیسے خطوط ملے اور پھر امام حسین نے ہجرت کی. کیا کی؟ حالانکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی رائے بہت زبردست تھی. آپ مدینے میں رہیے، آپ پہلے بیعت ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، یہیں سے امیر بنیے، یہیں سے کریے جو کرنا ہے، کوفہ مت جائیے. مجھے لگتا ہے کہ وہاں ٹھیک نہیں ہے. ان دونوں میں اختلاف. امام حسین نے کہا کوفی نے مجھے بلایا ہے، میرے باپ وہاں ہیں، کوفیوں نے میرے باپ کو رکھا ہے، تو یہ وہاں چلے گئے. اور بعد میں پتہ بھی چلا جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھئی یہ اچھے ہیں، 12,000 لوگ بیعت ہو چکے ہیں، تو چلیے آپ. ٹھیک ہے. دیکھو ہاں فتنہ کیسا ابتدا ہوتا ہے. تو حضرت امام حسین نے ہجرت کی، چلتے چلتے کوفہ میں چلے گئے. تو پتہ چلا وہاں جا کر یزید کو کہ حسین نے ہجرت کی ہے کوفہ کی طرف. کہاں؟ اور وہاں کے لوگوں پر وہ امیر ہونا چاہتا ہے، خلافت کرنا چاہتا ہے. کسی پتہ چلا؟ یزید کو. پھر یزید نے وہاں پر لشکر کو بھیجا. دیکھو میں بات بتا رہا ہوں. تو وہاں پہلے گورنر تھے نعمان ابن بشیر. اس کے بعد جب یہ سارے حالتیں آ گئیں، خطوط تھے جو حضرت امام حسین لشکر لے کر روانہ ہو گئے کربلا، کوفہ کی طرف. کہاں روانہ ہو گئے بھائی؟ کوفہ کی طرف. جیسے کوفہ کی طرف تشریف لے گئے تو پھر یزید نے مشورہ کیا کہ اب وہاں کا گورنر بدلا جائے، کیونکہ لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت اچھا ہے، یعنی کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے. تو پھر نعمان ابن بشیر کو ہٹایا گیا. وہاں حضرت عبید اللہ کو وہاں پر ابن حذیمہ رائے ہے اس کی کہ وہ عبید اللہ ابن کو وہاں پر عبید اللہ کو وہاں پر کہاں پر کوفہ کا گورنر بنایا گیا عبید اللہ کو. جب عبید اللہ وہاں پر گورنر بنا، کیا بنا؟ گورنر. تو انہوں نے دیکھا کہ علی کا لشکر کوفہ کی طرف دوڑ رہا ہے، کوفہ کی طرف آ رہا ہے. تو عبید اللہ نے کیا کہا؟ اپنے گورنر ہونے کے بعد وہ بڑا ظالم تھا، اس کے باپ نے حضرت علی کی طرف سے جنگ جمل لڑی تھی. اب بیٹے کا حال دیکھو. تو یہی بتا رہا ہوں کہ گمراہ کب ہو جاؤ گے پتہ نہیں، کب یہاں سے نکل کر وہاں چلے جاؤ گے، وہاں سے یہاں آ جاؤ گے. ایمان میں رہ کر کفر پر مرو گے، کفر پر رہ کر ایمان کی دولت مل سکے، کسی کو پتہ نہیں. تو عبید اللہ کو جب گورنر بنایا گیا نا کوفہ کا، تو جب گورنر بنا تو وہ بڑا ظالم تھا، اس نے ایک ایک کو سبق سکھایا ہوا تھا. ایسا گورنر کوفہ پر معتین ہو گیا. پھر وہاں سے لشکر دوڑا. کیا دوڑا؟ ہاں. پھر وہاں سے جب عبید اللہ نے لشکر لے کر آیا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کے اوپر، یہ کربلا کا میدان کہلاتا ہے. کوفہ کی طرف جب آ رہے تھے نا، یہ میدان کون سا کہلاتا ہے؟ کربلا کا میدان کہلاتا ہے. اس جگہ پر حضرت امام حسین کے قافلے کو روکا گیا. کیا کر دیا گیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلوں. تو وہاں پر شمر کو کمانڈو بنایا گیا. کسے؟ شمر. یہ شمر تھا نا، یہ بھی حضرت علی کے دور میں دوڑا تھا جنگ صفین میں. یہ سمجھ لو ابھی یہ جو تذکرہ نہیں کر رہا نا، اس پر غور کر دو. ابھی حضرت علی کے دور میں جو جنگ ہوئی تھی نا، تو یہ شمر لڑا تھا وہاں پر. اب یہاں پر یزید کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے بھائی؟ یزید کے ساتھ ہے. شمر کمانڈو بن گیا اس فوج کا، اور وہاں پر عبید اللہ نے ایک خط لکھا، اور اس صف کے اندر
शिमर ने लश्कर लेकर सामने आ गया, 4000 का लश्कर दौड़ाया गया। कितने हजार का? 4000 का लश्कर दौड़ाया गया, और 1000 का लश्कर हुर बिन यजीद को देकर भेजा गया। हुर बिन यजीद को देकर 5000 का लश्कर करबला के अंदर मैदान, देखो अब शुरू हो गया। इमाम हुसैन का काफिला मैदान में पहुंचा, वहां से उबैदुल्लाह निकल गया। उन्होंने हुक्म दिया शिमर को कि आप कमांडो बन जाओ और वहां पर जो चीज होंगी वो आप जिम्मेदारी में। शिमर ने जिम्मेदारी ली इमाम हुसैन को पकड़ने की और खत्म करने की। शिमर ने जिस अली के साथ ये जंगे लड़ा, आज उसी के बेटे के खास सामने खड़ा है जंग लड़ने के लिए। शिमर कमांडो बना, कहां का? कूफा का। गवर्नर उबैदुल्लाह और कमांडो शिमर, ये साथ हो गए। और जब हुर बिन यजीद के सामने एक लश्कर 1000 का भेजा गया, और वहां पर शिमर ने वो जो नदी का पानी था उस पर बंदी लगाई कि इन लोगों को पानी नहीं दिया जाएगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 72 लोग थे। कितने लोग थे? याद रखो, 72 लोग थे। 32 घोड़सवार थे, 40 पैदल थे, और 20 अहले बैत थे। हजरत अली के 7 बेटे, उनके बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हजरत अब्बास, ये सारे के सारे अहले बैत में थे। हुर बिन यजीद के पीछे 1000 का लश्कर, शिमर के साथ 4000, और फिर उसी के 4000 को उसने इब्ने साद को लगाकर भेज दिया कि तुम इस पर रहो कायम। उमर बिन साद ये खड़ा रहा वहां पर इमाम हुसैन के सामने, और सबसे पहला जो तीर इमाम हुसैन पर चला है वो उमर बिन साद ने चलाया है। आपको पता है ये उमर बिन साद कौन है? ये उमर बिन साद कौन है आपको पता है ना? ये जलील कद्र सहाबी हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला के बेटा है। अहले बैत पर सबसे पहला तीर चलाया है उमर बिन साद ने। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला कौन है आपको पता है? अशरे मुबशरा के 10 सहाबाओं में से हैं। किसमें है? अशरे मुबशरा के 10 सहाबाओं में से हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जंग ओहद सिलगी हुई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा हुआ था। क्या हुआ था? तो जब कुफ्फार सामने आ रहे थे ना, तो सबसे ज्यादा तीर हुजूर की बचाव में हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चलाए थे कि मेरे नबी पर एक वार ना हो जाए, वो तीर साद पर लग जावे और फिर हुजूर तक पहुंचे। तो हुजूर की मोहब्बत में साद बिन अबी वक्कास ने तीरों पर तीर चलाते चलाते इतने तीर चलाए, कुफ्फार की हिम्मत नहीं हो सकी कि हुजूर के करीब आए। जब इस बहादुरी को देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, और आज के ज़माने में सारी दुनिया कहती है हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अंबिया भी कह गए, सहाबा भी कह गए, औलिया अल्लाह भी कह गए, क़यामत तक के सारे मोमिन कहते रहेंगे कि हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। ये वो शख्सियत है साद बिन अबी वक्कास जिसे वो बहादुरी को देखकर, उस शुजाअत को देखकर, वो बहादुरी की कीमत को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ साद मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हों। हुजूर की शान को बचाने के लिए बाप लड़ गया,
اور اہل بیت پر انہی کے بیٹے پر وار چلانے کے لیے انہی کا بیٹا تھا. اللہ بچائے، صحابیوں کے بیٹے کا حشر یہ ہو رہا ہے کربلا. آج ہم اور تم کس مولی کے بچے ہیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم عبادت پر خوش ہیں، تقوی پر خوش ہیں، قربانیوں پر خوش ہیں، اعمال پر خوش ہیں. یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے. سب سے پہلا تیر امام حسین کی طرف بھیجا ہے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے نے بھیجا ہے. عمر بن سعد نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا. ایک رات پہلے خط لکھا گیا ہے، کس وجہ سے کیا تھا بتایا آپ کو؟ ان کو ایک چانس دیا گیا تھا، اگر آپ امام حسین پر وار کرتے ہیں تو پورا زخلان کا جو علاقہ ہے جو آج افغانستان میں ہے سارا کے سارا آپ کی گورنری میں چلے گا. حکومت کی ایک مد دے دی، ایک دولت کی جھلک پیش کر دی، ایک دولت کی جھلک پیش کر گئے. انہوں نے جب عبید اللہ ابن زیاد کا جو خط پڑھا نا کہ اگر ابن سعد اگر تم امام حسین پر حملہ کرتے ہو تو یہ چیز ہوگی اور اتنی چیزیں ملیں گی، ورنہ شمر یہ لے جائے گا. تو انہوں نے سوچا اگر میں حسین پر حملہ نہ کروں تو مرنے کے بعد جنت ملے گی. کیا ملے گی؟ لیکن ابھی حملہ کر دوں تو اتنا ملے گا. اللہ اکبر. یہی ہے گمراہ. صحابی کے بیٹا گمراہ ہو گیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے گمراہ ہو گئے. تو انہوں نے حسین پر حملہ کرنے کا عزم آیا. تو جب گھوڑے دوڑ پر تھے نا، شمر نے جب پانی بند کیا، امام حسین 2 دن کے پیاسے تھے اور کہتے تھے تھوڑا پانی پلاؤ یار، برداشت نہیں ہو رہا ہے. اہل بیت پر یہ حالات تھے، اتنا یاد رکھو. کس پر؟ ہاں، یہ کربلا پر جب پہنچے نا، جب ٹھیلے لگائے گئے، تو حور بن یزید اس نے کہا کہ ان 32 گھوڑوں پر حملہ کریں گے تاکہ یہ گریں گے نا تو پیدل ہو جائیں گے، سنبھلیں گے. ان کو لگا تھا یہ حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ 72 ہیں، 5000 ہیں. کیا کتنے؟ تو جب دیکھا کہ تیر چلایا گیا، 32 گھوڑ سوار نیچے گر گئے. پھر بھی انہوں نے قتل عام شروع کر دیا. تو حور بن یزید نے کہا اب لگتا ہے مجھے کہ یہ لڑیں گے ہی. اب یہ تو انہوں نے ابن عمر سے پوچھا، ابن سعد سے پوچھا، عمر بن سعد سے کہ عمر آپ لڑنا چاہتے ہو؟ امام حسین کے سامنے لڑنا چاہتے ہو آپ اہل بیت کے سامنے لڑو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا کہا انہوں نے؟ تو انہوں نے گھوڑا تانا. کون؟ حور بن یزید نے گھوڑا تانا ایسا، اور تاننے کے ساتھ کہا ذرا پانی پلا کر لے کر آتا ہوں اسے. اور وہ چوری سے بہانے سے امام حسین کے پاس پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ اور کہا حضرت میں آپ کو یہاں سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہوں. حضرت حسین نے کہا ہم آل رسول ہیں، بھاگتے نہیں ہم، ایک یہیں رہیں گے یا یہیں گردن کٹے گا. اس جذبے کو دیکھ کر حور بن یزید اور ان کے بیٹے امام حسین کے جنگ میں شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا. یہ کس کا واقعہ بتا رہا ہوں؟ جو یزید کے ساتھ 1000 لشکر لے کر آیا تھا، اس کی گرا ہوئی نہیں. اس نے امام حسین کو دیکھا تو اندر جلنے لگا، اہل بیت کو دیکھا تو دل تڑپنے لگا. اس نے پوچھا عمر تو حملہ کرے گا ان پر؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے تو. ہاں، چند دنیا نے گمراہ کر دیا، جن عہدہ مل گیا گمراہ ہو گئے. تو حور بن عدی وہاں سے نکل کر امام حسین کے پاس آ کر نیچے بیٹھ گئے. آپ اہل بیت ہو، میرا ارادہ تھا، میرا اندر سے ضمیر نہیں مان رہا تھا کہ آپ پر میں حضور گستاخی معاف کر دو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، یہاں کی تکلیف برداشت ہے، میں
मैदान महशर में अहले बैत से होना चाहता हूँ। और तारीख में लिखा है हूर बिन यजीद, उनके बेटे दोनों शहीद हो गए। क्या हो गए? दोनों शहीद हो गए। शिमर निकला वहां से, उसने मैदान को लेकर, और उमर बिन साद ने वहां से लश्कर का हमला किया, और हमला करते करते पहुंच गए, और ये युद्ध घमासान की जब लड़ाई बीच में आ गई, करबला का मैदान, तो ये इमाम हुसैन को इन्होंने सीधा तीर मारना शुरू कर, सामने से नहीं आए। कहां नहीं आए? सामने से नहीं आए, बल्कि पीछे से मारते गए। लेकिन उस वक्त अली असगर खड़े हो गए। क्या हो गए? अली असगर खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि अब्बा, आप पर कोई आंच नहीं आएगी, आप पर कोई आंच नहीं आ सकती, भले मैं चलूंगा यहां से। तो अली असगर निकल गए। करबला का वो मैदान था, धूप की तपिश थी, और इतनी जंग सुरख गई कि वो 5000 का लश्कर हावी होने लगा, और ये 72 लोग वहां पर तशरीफ ले गए, और वो जंग चली। अली असगर चले गए, वहां पर अली असगर शहीद हो गए। अहले बैत में सबसे पहली शहादत हो गई। क्या हो गई? पहली शहादत नसीब हो गई। वो अहले बैत के पहली शहादत। अब्बास उठे, सारे अहले बैत उठे। ये बड़ी तफसीर है, मैं वक्त की किल्लत है उतनी तफसीर नहीं बता सकता। मामूली बात है कि वो निकले और निकल कर आए। उसमें हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे कासिम बिन हसन फरमाते हैं, रिवायत में लिखा है, सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। कैसे थे? सबसे ज्यादा कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला जब निकले ना, तो यजीदियों का खात्मा करते गए, लेकिन एक बर्छा जब उनके सीनों पर और उनकी आंख पर पड़ा, तो पहली चीख निकली, चचा। इमाम हुसैन के भतीजे ना, इमाम हुसैन भी जख्मी थे, तीर और तलवार में भीगे हुए थे। जैसा ही भतीजे की आवाज आ गई, कासिम ने आवाज दी, तो देखा कि पड़ा हुआ है, और चचा को देख रहा है, इमाम हुसैन को देख रहा है। इमाम हुसैन एकदम तेजी से निकल गए, और जो कासिम पर जो तलवार आई थी उसका हाथ काट दिया, और एकदम करीब पहुंच गए अपने भतीजे के, और कहने लगे, कासिम, ऐ मेरे भतीजे, आज तेरा चाचा बेबस है, तो गम मत कर। क्या मत कर? गम मत कर, जन्नत सजाई गई है हमारे लिए। मेरे बच्चे आज ये करबला खून में नहाना चाहता है। इस्माइल पर छुरी नहीं चली, हुसैन पर चल बैठी, अहले बैत पर चल बैठी। तो फरमाया, कासिम गम मत कर। क्या कर? आज तेरा चाचा बेबस है रे, आज तेरा चाचा नहीं। कासिम इस्तिकामत रख ले, जन्नत सजाई गई है, जन्नत आई गई है। आज हमारा इकराम है। तो कह रहा है हमारी गर्दने, ये हमारी गर्दने कोई हार है? कासिम, ये हमारी जीत है। रिवायत में आता है, कासिम के कंधों पर कंधा लगाया था इमाम हुसैन ने, और कहा, मेरे लख्ते जिगर, गम मत कर, तेरा चाचा आखिरत में तुझे देगा, वो दुनिया में नहीं मिल सकता। करबला का जो मैदान है, जो गर्दनें कटाई गई है, वो अल्लाह ने मदद रोकी थी, वरना अगर वहां मदद आ जाती, यजीदियों के जनाजे निकलते। क्या निकलते? इसलिए फरमाया, हजरत अब्बास पर इतनी ताकत थी कि उनके तलवार के रेशे से कोई बच नहीं सकता था। हजरत अली ने दुआओं से उन्हें मांगा था। अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह ताला की कुव्वत इतनी थी कि अपनी ताकत का कुछ हिस्सा हजरत अब्बास के पास था। हजरत अली की ताकत कितनी थी, और इसीलिए कहा गया कि हजरत अली ने बताया कि इबादत किसे कहते हैं। हजरत अली ने बताया इबादत किसे कहते हैं। हजरत हुसैन ने बताया शहादत किसे कहते हैं। हजरत अली ने बताया इबादत किसे कहते हैं। हजरत हुसैन ने बताया शहादत किसे कहते हैं।
اللہ نے روکا تھا میدان کربلا میں ہمیں، ورنہ عباس دکھا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ یہ تھا کربلا۔ جب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ختم کر دیا گیا، اپنے بازوؤں میں دم توڑا ہے، چچا کے کندھے پر جان کو رخصت کیا ہے، اور چچا نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ایک دن پہلے 9 محرم کو حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا تھا۔ ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے، خون جمع کر رہے تھے، اپنی بوتل میں ڈال رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا کر رہے ہیں، کس کا خون لے رہے ہیں؟ عبداللہ یاد ہے تجھے، میں میرے حسین اور میرے خاندان کا خون جمع کر رہا ہوں جو کربلا میں ہوگا، اور میں ان کا قیامت کے دن وکیل بنوں گا۔ کیا بنوں گا؟ وکیل بنوں گا۔ یہ 9 محرم کو رات کو یا 10ویں رات کی صبح کو خواب گرا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے کربلا میں میرے خاندان کو ذبح کر دیا جائے گا، یہ میرے خاندان کا خون ہے۔ عبداللہ ابن عباس، یہ میرے شیشے میں میرے حسین کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن میرے خاندان کے خون کا وکیل بن جاؤں گا۔ امام حسین سامنے سے بھی تیر تھے، پیچھے سے بھی وار تھا، زمین پر گرے نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ زمین پر پیاس کی شدت تھی، 2 دن سے پانی حلق کے نیچے نہیں تھا۔ تو جب آپ کی نظر پنڈال پر پڑی، جو کیوار لگائے تھے نا، وہاں 2 سال کے حضرت عبداللہ جو حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے تھے، کیا تھے؟ ایسے روایت میں لکھا ہے یہ بات، ایسے دروازے سے اپنا چہرہ نکالا۔ حضرت حسین نے دیکھا اس چہرے کو، خون آلود تھے۔ کیسے تھے؟ تو جیسے ہی گئے نا، تو 2 سال کے بچے کو، حضرت عبداللہ ابن علی کو، عبداللہ ابن حسین کو اپنے پاس لیا۔ کیا لیا؟ اپنے پاس، اور اپنے گود میں بٹھایا۔ رونا آ گیا بچے کو دیکھ کر، اور فکر کی یہ اتنے ظالم تو نہیں ہوں گے، اس 2 سال کے بچے کو دیکھ کر تو رحم آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ رحم آ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حسین کو 2 سال کے تھے، ایسے اٹھایا اور ایسے اٹھا کے جب پیار کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، تو ایک کوفی یزیدی نے جو تیر مارا، وہ حضرت عبداللہ کے نرڑے میں گھس گیا۔ 2 سال کے کتنے؟ یہاں گھسا، یہاں پر، یہاں سے باہر آ گیا۔ اور جب حضرت حسین نے جو ایسا لیا تھا نا، ایسا، وہ گردن ایسی ہو گئی ایک دم سے، اور خون کا فوارہ گردن سے نکل کر حضرت علی کے ہاتھوں میں آیا۔ کیا آیا؟ اب بتاؤ، ایک باپ کے سامنے 2 سال کے بچے کو جب ذبح کیا جائے تو کیا رنگت ہوگی اس کے عالم۔ وہ خون امام حسین کے ہاتھوں میں پڑتا گیا، اور جو بچہ باپ کے گود میں دم توڑ دے، باپ کے گود میں جسے موت آ جائے، باپ کے گود میں نیند کی گہری چیز سو جائے، اس باپ کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی۔ امام حسین نے کہا، یزیدیوں، 2 سال کے بچے پر رحم نہیں آیا، اور اس لطفت خون کو امام حسین نے آسمان کی طرف کر دیا۔ اللہ، تو راضی ہے نا اس سے؟ تو بس کہہ دے کہ یہ بھی میرے لیے ہے، یہ عبداللہ بھی میرے لیے ہے، اس کے 2 سال کی ہی زندگی ہے۔ اللہ، میں راضی ہوں رے تجھ سے، میں راضی ہوں تجھ سے۔ روایت میں یہ بھی بات لکھی ہے، ابن زوجی فرماتے ہیں، حضرت امام حسین نے وہ تیر نکالا نا، تو اتنا سوراخ گردن سے باہر ہو کے چلا گیا تھا، اور گردن کو دیکھ کر حضرت حسین کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اپنے بچے کو گود سے نیچے اتار کر پھر اٹھے، کہنے لگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے۔ ہم پر ذرا حالات آ گئے نمازوں کے جنازے، ہم پر ذرا حالات آ گئے اخلاق کے جنازے، ہمارے پر ذرا حالات آ گئے عبادت کے جنازے، ہمارے پر ذرا حالات آ گئے معاملات کے جنازے۔ نہ ڈٹے رہے۔ سارے کوفیوں نے گھیر لیا، کیا کر لیا؟ گھیر لیا۔ اور پھر سمر دوڑ کر آیا، ابن سعد دوڑ کر آیا، یہ سارے لوگ امام حسین پر تیر چلائے۔ زیادہ زخمی سے جب گھوڑے سے نیچے اترے تو تیر پر کھڑے ہوئے تھے۔ کس پر؟ جسم نہ زمین پر تھا نہ آسمان پر تھا۔ سمر چڑھ کر بیٹھ گیا اس پر اور ختم کر دیا۔ جب نماز کا وقت آیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ روایت میں لکھا ہے کہ سمر نے گردن پر چھری چلائی تھی، لیکن ایک حدیث کا منقول ہے سمر نے کہا تھا جس نے حضرت حسین کی گردن چلائی تھی اس کا نام سنان ابن انس تھا۔ کون تھا وہ؟ اس نے گردن کو ذبح کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اور جب حضرت امام حسین کو ذبح کر دیا گیا، ان کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا، حضرت علی نے دیکھا، حضرت امام حسین نے جب دیکھا شمر کو کہ تو ہی ہے، شاید تو ہی ہے جس نے ایسا، اور یہ شمر کون تھا پتہ ہے؟ حضرت علی کی وجہ سے اس نے حضرت امیر معاویہ سے لڑا تھا، اور آج یہ یزید کی فوج میں داخل ہو گیا۔ حضرت حسین نے کہا جان چلی جائے، گردنیں چلی جائیں، پانی کی ایک بوند سے محروم کر دیا، پانی کی ایک بوند سینوں میں راسک نہیں ہونے دی۔ اتنا تڑپایا حسین کو، اعمال، عبادات، تقوی کے پابند، اتنی امتحانات سے گزرا۔ آل کا جنازہ نکلا، ابا شہید ہو گئے، 5 حضرت علی کے فرزند شہید ہو گئے۔ حسین کے باری تھی، حسین جب چڑھے سلی پر ذبح کر دیا، سنان بن انس نے جب ان کو ختم کر دیا گیا، اس گردن کو لے کر ایک تشتری پر رکھا گیا، سارا خون سے آلو جسم تھا۔ حضرت زینب وہاں پر کھڑی ہو گئی، قربان جاؤں اس عورت پر، اس نے وہ منظر دیکھا ہے، 5 بھائی شہید ہو گئے، 2 بچے اپنے معصوم شہید ہو گئے۔ حسن کے بچوں کا جنازہ دیکھا، حسین کے بچوں کا ذبح کرتے دیکھا، سارے کے سارے چیزیں وجود میں آ گئی تھی، پھر بھی وہ دیکھ رہی تھی۔ اور حسین کو دیکھ کر کسی نے بڑا اشعار کیا ہے، زینب جب دیکھا تو یقین میں خیال آ گیا ہے کہ دیکھو کیسا دلہا تیار ہوا ہے، خون سے رنگین یہ تیار ہوا ہے، یہ میدان محشر میں اسی کی صورت میں داخل ہوا۔